بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج رمضان کی 29 تاریخ ہے۔ ہم تزکیہ بالقرآن کے اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تزکیہ بالقرآن کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے عبادت رب، نماز، حصہ 2۔ عبادت رب کے حوالے سے یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ اس میں کچھ آیات تو پہلے زیر بحث آ چکی تھیں، اب حصہ 2 میں باقی آیات اور کچھ احادیث جو ہیں وہ زیر بحث لائی جائیں گی۔ قرآن میں جہاں اجمال کا اسلوب ملحوظ ہے، وہاں تو بے شک ایمان کے بعد عمل الصالحات کے الفاظ ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں دیکھیں نا، تو جب ایمان کا لفظ آیا ہے تو اس کے ساتھ عمل صالحات کا بھی ہے، عمل الصالحات یہ بھی آتے ہیں الفاظ۔ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح اس ترتیب سے آتا ہے جب اجمال کا انداز اختیار کرنا ہو۔ لیکن جہاں اس اجمال کی تفصیل پیش نظر ہے، وہاں سب سے پہلے نمازی کا ذکر آتا ہے۔ یعنی جس جگہ اللہ تعالیٰ تفصیل کرنا چاہے نا، تب تفصیل میں سب سے پہلے کیا چیز لائیں گے؟ نماز۔ ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ یہ سورہ بقرہ کی 3 آیت ہے۔ یہ جو بن دیکھے مان رہے ہیں اور نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا جو عمل تھا اس کے حوالے سے بتایا کہ یہ غیب میں رہتے ہوئے ایمان لا رہے ہیں، اللہ کو دیکھنا نہیں کا تقاضا نہیں کر رہے کہ یہ اللہ تو نظر آئے گا تو مان لیں گے، نہیں کہتے نہیں۔ جب خدا کی ذات یہ کائنات بتا رہی ہے کہ خدا موجود ہے، عقل و فطرت کا بیان ہے کہ خدا موجود ہے، تو اسے مانتے ہیں۔ اس کی صفتیں اس میں سے جھلکتی ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ انبیاء اس کے بارے میں تعارف کراتے ہیں تو ہم قبول کرتے ہیں، ہاں جی یہی ذات ہے کہ جو اس کائنات کو بنانے والی ہے، ہمیں پالنے والی ہے۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ جب مانتے ہیں خدا کو، ایمان رکھتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے، وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ یعنی پہلا کام ہی ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ۔ یہ سورہ بقرہ کی 277 نمبر آیت ہے۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور نماز کا اہتمام کیا، یعنی یہ بتا دیا کہ جو ایمان لانے والے ہوں گے کیا کریں گے۔ ایمان لانے والے ایمان لائیں گے، خدا کو مانیں گے، جو ہی مانیں گے تو نیک اعمال میں پڑ جائیں گے، اب برے اعمال چھوڑ دیں گے، صالح اعمال اختیار کریں گے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ نماز کا اہتمام کرنے لگ جائیں گے، اور اس کے علاوہ بھی عمل ہوں گے، لیکن پہلی بات یہ کہ نماز کا اہتمام کرتے ہوں گے۔ تزکیہ جسے قرآن میں دین کا مقصد قرار دیا گیا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے بھی سب سے پہلے نمازی کی ہدایت ہوتی ہے۔ یعنی تزکیہ مقصود ہے، دین اس لیے دیا گیا ہے کہ اب دین کو اپنائیں تاکہ آپ کا تزکیہ ہو جائے۔ تو پھر تزکیہ تک پہنچنا چاہتے ہیں انسان، تو اس کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے نماز پڑھنی ہوگی۔ نماز کی ہدایت ہوئی ہے، یعنی کہ قرآن مجید میں نماز ہی کی ہدایت ہوئی ہے کہ نماز پڑھو۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ تزکیہ کی طرف تم بڑھو گے۔ پہلا کام ہی یہ ہے، یعنی جیسے یہ نا کہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھو، تو اگر ایک آدمی کہتے ہیں پہلی سیڑھی پہ نہیں، میں دوسری پہ رکھوں گا، نہیں، دوسری پہ رکھا ہی نہیں جا سکتا، وہ تو پہلی کے بعد آتی ہے۔ پہلی پہ کھڑے ہوں گے تو دوسری پہ جا سکیں گے۔ ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی۔ یہ سورہ اعلیٰ کی 14 اور 15 نمبر آیات ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس وقت البتہ کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اس کے لیے اپنے پروردگار کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی۔ یعنی کہ اس دنیا کی زندگی میں کامیاب کون ہوا؟ قیامت کے دن کامیاب کون قرار پائے گا؟ فرمایا کہ اس وقت کامیاب تو وہ شخص ہوگا کہ جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ دنیا میں جب جیا تو اس میں کس کام میں لگا رہا؟ اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے میں، پاکیزہ اعمال اختیار کرنے میں، اور غیر پاکیزہ اعمال کو ترک کرنے میں۔ تو پھر اس کا کیا طریقہ تھا؟ وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام یاد کرتا تھا، فصلی، اور نماز پڑھتا تھا۔ یعنی خدا کا نام یاد کرنا، خدا کو یاد رکھنا، دل کے اندر خدا کو بسانا، اور عمل کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ یہ ہے جو
اس طرف جاتا ہے، تزکیہ کی منزل کی طرف جانے والا راستہ یہ ہے کہ خدا کا نام یاد کیا جائے اور اس کی نماز پڑھی جائے۔ سورہ معارج میں ہے، بسم الرحمن الرحیم، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشہاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ یہ سورہ معارج کی 19 سے 35 تک کی آیات ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے صبرا پیدا ہوا ہے، اس پر جب مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے۔ ہاں، مگر وہ نہیں جو نمازی ہیں، جو ہمیشہ اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جن کے مالوں میں سائل و محروم کے لیے ایک مقرر حق ہے، اور جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان کے پروردگار کا عذاب نہ ڈر رہنے کی چیز ہی نہیں ہے، اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو خلق اور خالق دونوں کے معاملے میں اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، اور جو اپنی گواہی پر قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یہی ہیں جو بہشت کے باغوں میں ہوں گے بڑی عزت کے ساتھ۔ یعنی ان آیات میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ انسان کو دیکھو کہ اس کے اندر بے صبری کا پہلو موجود ہے، اسی وجہ سے تو جب مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، اور جب راحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے، دوسروں کو اس میں شامل نہیں کرنا چاہتا، راحت کو صرف سمیٹتا ہے اپنے تک۔ ہاں، مگر وہ نہیں جو نمازی ہیں۔ اس کا مطلب کہ جو خدا کے آگے جھکنے والے ہیں، جو نماز کا عمل جن کی زندگی کی بنیادی عمل ہے، یہ لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ مصیبت پر گھبرا جائیں اور راحت ملے تو بخیل بن جائیں، یہ ایسے نہیں ہوتے۔ یہاں ایک پوائنٹ جو ہے وہ غور طلب ہے کہ نمازی جو ہوں گے، نمازی تو ایک عمل کرنے والے ہیں، نماز پڑھنے والے، تو یہ ظاہر ہے عمل ایک شعور سے ہوگا، خدا کی معرفت اور خدا کے لیے جذبات، اس کے احسانات جو ہیں اور ان کا احساس انسان کے دل میں، اس کی نعمتوں کا احساس، تو اس کا مطلب کہ یہ رویہ جو رکھتا ہوگا نا، وہ بے صبر بے شک پیدا کیا گیا ہے، لیکن وہ بے صبری پر لگامیں ڈالے گا، کنٹرول کرے گا اس کو، نہیں بے صبرا ہونا۔ اس کی نگاہ اس جگہ ہوگی، یعنی آخرت کی طرف، خدا سے انعام کی طرف، خدا کی آزمائشوں پر صبر کی طرف، تو پھر وہ صبر نہیں کرے گا، بے صبرا نہیں ہوگا، بے صبری نہیں کرے گا بلکہ صبر کرے گا۔ اس پر جب مصیبت آئے گی تو یہ نہیں گھبرائے گا جو نمازی ہوگا، دوسرا بندہ گھبرا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو اختیار کرو گے تو تم ایک مختلف انسان ہوگے، اور اگر نماز کو عمل اختیار نہیں کرو گے تو تم ایک مختلف انسان ہوگے۔ نماز کا عمل اختیار نہ کرنے والے بے صبرے بھی ہوں گے اور مصیبت سے گھبرائیں گے بھی اور راحت میں بخیل بھی بن جائیں گے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ نہیں مطلب گھبراتے اور وہ اس طرح کے نہیں ہوتے جو نمازی ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ جو ہمیشہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں میں کوتاہی نہیں کرتے، اور جن کے مالوں میں سائل اور محروم کے لیے ایک مقرر حق ہے جو طے شدہ ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، ایک مقرر حق ہے کہ بھئی اتنی زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی۔ یہ اگر انہوں نے خود کوئی حق کیا کہ میں 10% اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا، تو بس وہ باقاعدہ کرتے رہتے ہیں، طے کیا اور اس کے مطابق۔ اور جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، یعنی وہ مانتے ہیں کہ نہیں ہمیں خدا کے حضور پیش ہونا ہے۔ روز جزا کو ماننا دراصل نیکی اور بدی کے مختلف ہونے کو ماننا ہے، کہ نیکی ایک اور چیز ہے، بدی اور چیز ہے، نیکی کا انجام اچھا ہے، بدی کا برا ہے، اور خدا جس نے تخلیق کیا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا دن نہ لائے کہ جس دن وہ نیکی کا اچھا انجام ظاہر کر دے اور برائی کا برا انجام ظاہر کر دے۔ اچھا، اور یہ لوگ جو ہیں ان کی مزید صفتیں بیان کی کہ اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، اور فرمایا کہ ایسا نہیں کہ خدا کا عذاب کوئی ایسی چیز ہے کہ بھئی اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے،
نہیں وہ تو ہے ہی ایسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے. اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی یہ فحاشی کو اختیار کرنے والے نہیں ہیں، پاکیزہ لوگ ہیں، با حیا لوگ ہیں، اور جو خلق اور خالق یعنی مخلوق کے اور اللہ تعالیٰ کے دونوں کے معاملے میں اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں. خدا کی امانت جو ہے اس کا بھی خیال کرتے ہیں، بندوں کی امانت جو ہے اس کو بھی سنبھال کے رکھتے ہیں، خیانت نہیں کرتے اس کے اندر. اسی طرح خدا کی جو طرف سے امانت ہے اس میں بھی خیانت نہیں کرتے. اور جو عہد ہیں خدا کے ساتھ یا خدا کے بندوں کے ساتھ جو عہد ہوتے ہیں ان کو بھی وہ اس میں خیانت نہیں کرتے. اور جو اپنی گواہی پر قائم رہتے ہیں، جو گواہیاں ان کو فطری طور پر حاصل ہوں، داخلی طور پر حاصل ہوں یا سوسائٹی میں جس چیز پر وہ گواہ ہوں اس پر قائم رہتے ہیں. گواہی کو بدل نہیں دیتے. ایک آنکھوں کے سامنے ایک قتل ہوا ہے تو کہنا میں نہیں جانتا، نہیں ایسا نہیں کرتے، گواہی پر سٹینڈ کرتے ہیں. اور جو ہمارے باطن میں گواہی ہے، ہمارا باطن گواہی دیتا ہے کہ جس کا ہم پر احسان ہے اس کے ساتھ ہمیں نیکی کرنی چاہیے. احسان کا بدلہ احسان ہے، نیکی کا بدلہ نیکی ہے. یہ ہمارا ضمیر گواہی دیتا ہے، تو اس پہ قائم رہتے ہیں. ایسا نہیں کہتے اگر آپ نے نیکی کی تو پھر کیا ہوگا، کوئی ضروری ہے کہ ہم بھی اس طرح کا کام کریں. یہ نہیں کہتے، بلکہ جو فطرت کی گواہی ہے اس پہ بھی قائم رہتے ہیں، جو سوسائٹی کے اندر انہوں نے جس چیز پہ کہ گواہ ہوں اس پہ بھی قائم رہتے ہیں. اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہی ہیں جو بہشت کے باغوں میں ہوں گے. یعنی ان اعمال والے لوگ جو ہیں نا یہ لوگ ہیں جو بہشت کے باغوں میں ابدی زندگی کے لیے داخل کیے جائیں گے، بڑی عزت کے ساتھ، یعنی بڑی تکریم کے ساتھ. جیسے کوئی شخص آتا ہے تو آپ کہتے ہیں آئیں جی یہاں بیٹھیں، یہ آپ کا مقام ہے، اور انہیں پوری تکریم اور عزت دی جاتی ہے. نماز سے متعلق احادیث. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اعمال میں کیا چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا. یہ بخاری کی 527 نمبر روایت ہے. اس حدیث میں ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ ان سے پوچھا گیا کہ اعمال تو دین میں بہت سے ہیں تو ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے خدا کے نزدیک، یعنی خدا کس عمل کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، تو آپ نے بتایا کہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا. یعنی جو ہی نماز کا وقت ہو گیا بندہ اس کے لیے حاضر ہو گیا، وہ خدا کے حضور میں کھڑا ہے. تو یہ خدا کی اطاعت کی طرف، خدا کی عبادت کے لیے وقت کی بھی پابندی کر رہے ہیں اور ایکٹیولی موجود ہے اور عملاً موجود ہے. یعنی یہ سب سے بڑی بات ہے، اس سے آگے ظاہر ہے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو نماز جو ہے یہ خدا کے حضور میں پیش ہونا، اس میں انسان کو تعین نہ کرے تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا عمل ہے اور سب سے بڑا عمل یہ کہلائے گا. دوسری حدیث جو ہے ایک روایت ہے جو حضرت عمر سے منسوب ہے. سیدنا عمر نے اپنے مال کے نام ایک خط میں لکھا ہے تمہارے دینی معاملات میں میرے نزدیک سب سے اہم نماز ہے. جو اس کی حفاظت کرے گا وہ پورے دین کی حفاظت کرے گا، اور جو اسے ضائع کر دے گا وہ باقی دین کو سب سے بڑھ کر ضائع کر دے گا. یہ موطا کی 6 حدیث ہے. جو صحابہ کرام ہیں اور ان میں سے بھی وہ صحابہ کرام جو کہ بڑے درجے کے صحابہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بہت زیادہ میسر رہی اور جنہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے آپ سے، حضرت عمر ظاہر ہے ان میں سے ہیں. اور حضرت عمر کی جو فہم تھا دین کا وہ بڑا پختہ فہم تھا. تو یہ آپ کی طرف سے جو اثر ہے، حدیث اور اثر ایک ہی معنوں میں آتے ہیں، روایت ہے. تو جو اثر حضرت عمر سے ہمیں ملا ہے، یعنی کہ حضرت عمر کی جو روایت ہے وہ انہوں نے اسی فہم دین کو بیان کیا اس میں جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا. تو اس کے حوالے سے یہ بتایا اس روایت میں کہ اپنے عمال جو گورنر ہوتے تھے مختلف علاقوں کے ان کو لکھا کہ تمہارے دینی معاملات میں سب سے اہم چیز میرے نزدیک نماز ہے. یعنی اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ میں نے کسی علاقے کا کسی شخص کو گورنر بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، اور وہ نماز کے معاملے میں ڈھیلا ہے، تو اس کا مطلب وہ اپنے حوالے سے سب سے اہم دینی مسئلے میں ڈھیلا ہے. تو
تو یہ اس کی ایک بڑی غلطی، بنیادی غلطی شمار ہوگی۔ فرمایا جو اس کی حفاظت کرے گا، یعنی نماز کی، وہ پورے دین کی حفاظت کرے گا۔ اگر نماز کی حفاظت نہیں کرتا تو پھر وہ دین کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کرے گا۔ یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ بعض وقت ایسا نظر آتا ہے نا کہ ایک آدمی نماز میں تو ڈھیلا ہے یا نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، لیکن ذمہ داریاں بڑی ٹھیک کر رہا ہے۔ نہیں، وہ ذمہ داریاں پھر کسی اور جذبے سے کر رہا ہے، جس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں خدا کی رضا کے لیے کرنے والا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز جو سب سے اہم عمل ہے اس کے بارے میں لاپرواہ ہو؟ تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو نماز کی حفاظت میں سب سے آگے ہوگا وہی دین کی حفاظت میں آگے ہوگا۔ جو نماز کی حفاظت کرے گا وہی دین کی حفاظت کرنے والا ہوگا صحیح معنوں میں۔ یعنی ایک ہے ظاہری طور پر ہمیں نظر آئے، وہ بات اور ہے، اور جو اسے ضائع کر دے گا، نماز کو ضائع کر دے گا، وہ باقی دین کو سب سے بڑھ کر ضائع کر دے گا۔ کیونکہ اگر تو کسی عمل کی حقیقت خدا کے ساتھ تعلق سے اٹھتی ہے تو پھر تو سب سے پہلے نماز ہے جو کہ بندے سے یہ عمل ہونا چاہیے، یہ عمل ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر یہ عمل ظاہر ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ خدا ہی کے حکم کو بجا لاتے ہوئے دین کے باقی احکام جو ہیں ان پہ بھی یعنی کاربند ہوگا اور ان کو اہمیت دے گا، ان کو صحیح روح کے ساتھ ادا کرے گا۔ تیسری حدیث جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے کفر و شرک اور ایمان کے درمیان حد فاصل نماز چھوڑ دینا ہے۔ یہ مسلم کی 247 نمبر روایت ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کفر پہ کھڑا ہے، شرک پہ کھڑا ہے یا ایمان پر کھڑا ہے، یعنی وہ کفر و شرک پر کھڑا ہے یا ایمان پر کھڑا ہے، کیا چیز اس کے اندر فرق کرتی ہے؟ حد فاصل کیا ہے؟ کیا چیز ان دونوں کو الگ الگ کرتی ہے؟ نماز۔ اگر اس نے نماز چھوڑ دی ہے، اچھا تو اس کا مطلب وہ ایمان چھوڑ کے کفر و شرک کی طرف چلا گیا ہوگا۔ اور اگر اس نے کسی دوسرے آدمی نے کفر و شرک چھوڑا ہے تو وہ اور نماز پڑھنے لگ گیا تو اس کا اچھا ایمان پر آ گیا ہوگا۔ یعنی کہ آدمی کفر و شرک کی طرف ہے تو نماز نہ پڑھنے والا ہوگا، اور اگر وہ ایمان کی طرف ہوا تو پھر وہ نماز پڑھنے والا ہوگا۔ یعنی یہ ایک کی پکی نشانی ہے صاحب ایمان کی، اور کافر و مشرک کی پکی نشانی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ ایک اور حدیث ہے، آپ کا ارشاد ہے یہ 5 نمازیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر فرض کیا ہے، جس نے ان کے لیے اچھی طریقے سے وضو کیا، انہیں وقت پر ادا کیا اور اپنا ظاہر و باطن ان پوری طرح سے اپنے پروردگار کے سامنے جھکا دیا، اس کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ اسے بخش دے گا، اور جس نے یہ نہیں کیا اس کے لیے اللہ کا کوئی عہد نہیں ہے۔ اللہ چاہے گا تو اسے بخشے گا اور چاہے گا تو عذاب دے گا۔ یہ ابو داؤد کی 425 نمبر روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 5 نمازیں، 5 وقتہ نماز جو ہیں یہ ہم پر فرض کی گئی ہے، لوگوں پر اللہ نے فرض کی ہے۔ تو اب جو بندہ ان کا خیال کرنے والا ہے، خیال کیسے کرنے والا ہے؟ اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، وقت پر ان کو ادا کرتا ہے، اور جب وہ ادا کر رہا ہوتا ہے نا تو ظاہری طور پر بھی خدا کے حضور میں جھکا ہوتا ہے اور باطنی طور پر بھی اس کا دل بھی جھکا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ تو سچا نمازی ہوا، خالص نمازی ہوا، تو اس کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ اللہ اسے بخش دے گا۔ جو صحیح معنوں میں نماز پڑھنے والا ہے، سچا نمازی ہے، اللہ کا عہد ہے کہ اللہ اسے ضرور بخش دے گا۔ اور جس نے یہ نہیں کیا اس کے لیے اللہ کا کوئی عہد نہیں ہے۔ ایک بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا وقت پر، اس کا ظاہر و باطن جھکا ہی نہیں ہوتا نماز کے دوران خدا کے آگے، اب اس کا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اللہ کا عہد تو کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ، خدا چاہے تو اسے بخش دے، چاہے تو اسے عذاب دے، وہ جو بھی اس کا معاملہ ہوگا خدا اس کے حوالے سے فیصلہ کرے گا۔ لیکن یہ کہ جو سچے اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے، سچا شخص ہو اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہو، تو اس کے ساتھ اللہ کا عہد ہے، اس دنیا میں اسے بتا دیا کہ بخش دیا جائے گا، تو یعنی وہ شخص بخش دیا جائے گا جو سچا نمازی ہے۔
یہاں پر ایک چیز جو ہے نا وہ بیان کرنی بھی واضح کرنی ضروری ہے کہ جو مخلص نمازی ہوگا، سچا نمازی ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جب دکان پر بیٹھے تو بے ایمانی کر لے، ہو ہی نہیں سکتا۔ جو دوسرے معاملوں میں عہد یعنی کہ کرے کسی سے، کسی معاملے میں کوئی عہد کیا اپنے کسی ساتھی سے، اس کو پورا نہ کرے، نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بے حیا ہو، فحاشی اختیار کرنے والا، یہ نہیں ہو سکتا۔ سچا نمازی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ فحاشی کو اختیار کرنے والا بھی ہو اور سچا نمازی بھی ہو، نہیں، وہ سچا نمازی نہیں۔ پھر بہت نماز نظر تو آ سکتی ہے ہمیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پھر فحاشی کو اختیار کرنے والا، بے ایمانی کو اختیار کرنے والا، ظلم کرنے والا، اور اس طرح سے مخلوق خدا اس کے ہاتھوں تنگ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو مخلص نمازی جو ہے وہ صرف نمازی نہیں ہوتا، وہ ایک پوری شخصیت ہے جو ڈھیروں خوبیاں لیے ہوتی ہے۔ ارشاد باری ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یہ سورہ عنکبوت کی 45 نمبر آیت ہے۔ اور نماز کا اہتمام کرو، اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برائی کے باتوں سے روکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ہم احادیث پڑھ رہے تھے نا، تو یہاں پہ یہ بھی بیچ میں یہ ایک آیت اہم تھی، تو وہ بھی یہاں پہ لے آئے کہ نماز کے اہتمام کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ نماز جو ہے وہ انسان کو بے حیائی اور برائی کی باتوں سے روکتی ہے۔ تو یہ روکتی سے مراد یہ نہیں کہ روک دیتی ہے، کرنے نہیں دیتی، نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ وہ جیسے کوئی نصیحت کرنے والا روکتا ہے نا، اس طرح نماز بھی روکتی ہے، بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ بے حیائی کی مثال یہ ہوگی جیسے زنا یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں، ان سے روک دے گی، اور منکر سے مراد ہے چوری ڈاکہ، اس سے روک دے گی، یعنی برائیوں سے بھی روکے گی، فحاشی سے بھی روکے گی۔ اسی آیت کی وضاحت ہے کہ نماز ایک واعظ کی طرح آدمی کو متنبہ کرتی ہے کہ جذبات کے غلبے، شہوات کی یورش اور خواہشوں کے ہجوم میں اسے یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ایک دن خدا کو منہ دکھانا ہے اور اس کے روبرو کھڑے ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے۔ نماز چونکہ خدا کے حضور میں ہمیں کھڑا کر دیتی ہے، تو اس کے یہ اثرات ہوتے ہیں کہ وہ انسان کو ایک واعظ کی طرح خبردار کرتی ہے کہ جذبات کے غلبے میں آ کے برائی کو اختیار نہیں کرنا، شہوات کی یورش، حملہ، شہوات کا حملہ ہو تو برائی کو اختیار نہیں کرنا، خواہشوں کا ہجوم اٹھ کھڑا ہو آپ کے اندر، تو اس سے بھی وہ حقیقت فراموش نہیں ہونی چاہیے کہ خدا کو ہم نے کے سامنے پیش ہونا ہے، خدا کو جواب دینا ہے، ایک روز خدا کو منہ دکھانا ہے، تو پھر اس کے روبرو جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمیں اپنے عملوں کا جواب دینا ہوگا۔ نماز یہ یاد دلاتی ہے اور پھر انسان اس سے اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ اب جو نیک بخت ہوتا ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے، وہ نماز کی نصیحت کو مان لیتا ہے، نماز کی حالت اور کیفیت کو اپنے اوپر زندگی میں طاری کر لیتا ہے، یعنی خدا کے حضور جس طرح وہ جائے نماز پر کھڑا ہوتا ہے نا، اسی رویے کو اپنی زندگی میں اپنا لیتا ہے، برائیوں سے پیچھے ہٹاتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یعنی اگر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں خدا کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کروں، خدا مجھ پر رحم کرے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھے۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے، آپ کی سنت سے، کہ جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تھا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ کا طریقہ یہ تھا۔ یہ ابن کثیر میں یہ روایت آئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔